گزشتہ آیتوں میں متقین کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھاتے ہیں۔ یعنی متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتے ہیں، نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال، قرابت داروں اور عام لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں، زبان کی دی ہوئی صلاحیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہاتھ پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں، خدا کی دی ہوئی عقل کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہوتی ہے اس سے اپنا اور دوسروں کا تزکیہ کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں علم دیا اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یعنی اے محبوب جو آپ پر اترا یعنی قرآن مجید، اس سے مراد یہ کہ قرآن مجید وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ وحی بھی، بلکہ یہاں پر اس سے مراد وحی مطلوبی ہوگی اور وحی غیر مطلوبی، وحی مطلوب جو قرآن مجید اور وحی غیر مطلوب حدیث مبارکہ اور سنت رسول۔ وما انزل من قبلک، اس سے مراد توریت، انجیل اور کتب سماویہ مراد ہیں کہ ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ آخرت کی زندگی کو تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ جو آخرت پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لانے کی برکت سے وہ ہر اس کام سے بچ جائے گا کہ جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ آخرت پہ یقین رکھنے کا یہ تصور اس کو ہر غلط کام سے بچائے گا اور صحیح منزل کی طرف گامزن کرے گا۔ اس لیے متقین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب میزان، حساب، صراط، جنت، سب پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اور قرآن نے آخرت اور قیامت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ نیکی کی بنیاد آخرت اور قیامت پر یقین ہے کہ جب انسان کو اس بات کا خطرہ ہوگا کہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا تو وہ گناہوں سے باز رہے گا اور نیکیوں کے لیے کوشاں رہے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ فلاح، فلاح کسی ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے، فلاح اس مکمل کامیابی کو کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئیں۔ لہٰذا یہاں ان خوش نصیبوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو متقین ہیں وہ ان صفات سے متصف ہوتے ہیں اور پھر نتیجتاً ان کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے کہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ اور جو شخص محنت اور جد و جہد کے بعد کسی مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی فلاح پانے والا کہتے ہیں۔ گویا فلاح کامل متقی کے لیے ہے۔ فلاح اس شخص کے لیے ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے اور نیک اعمال کو اپنا لیتا ہے، جو متقین کی صفات ہیں ان سے متصف ہو جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن کی قسمتوں میں کفر ہے، سواء برابر ہے، علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک محلہ بنا لیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر مر گئے۔ کفر کہتے ہیں چھپانے کو، تو جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کفر وحدانیت یا شریعت یا نبوت کا انکار ہے، یعنی جو محض تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کی راہ پر دوڑے چلے گئے تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر اللہ نے ان کے دلوں پر
مہر کر دی، وعلی سمعہم اور کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ گھٹا ٹوپ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ جو لوگ مسلسل ہٹ درمی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جیسا کہ اگر وہ میدا جو ہر چیز ہضم کر لیتا تھا، جب اس کو اس کے خلاف چیزیں دی گئیں تو میدا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور صحت تباہ ہو جاتی ہے اور جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے، تو اسی طرح کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشوونما پاتی ہیں، اور جب اس کے خلاف ورزی کی جائے تو وہ قوتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ حق سمجھنے کے باوجود مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کی یہ ساری قوتیں ناکارہ ہو گئیں اور ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ آ گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے کفر، ان کے انکار اور ان کے شدید اصرار کی وجہ سے انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن نے ایک اور موقع پر کہا، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ جم گیا ان کی اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کہتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ مسلسل ہٹ دھرمی اور ضد اللہ رب العالمین کی راہ سے انسان کو ہٹا دیتی ہے، اور وہ بندہ پھر کفر پر دوڑے چلے جاتا ہے، کیونکہ اس کے دلوں کانوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔